السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، وہی اس کا لائق ہے، اس کے لائق تعریف، حمد، ثنا، سب کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، اور خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے راستے پر چل کر کے ہی جنت مل سکتی ہے، اور وہ راستہ بڑا صاف ستھرا ہے، روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پر زندگی بھر چلنے کی توفیق دے۔ اس راستے سے جو بھی آدمی ہٹا وہ ہلاک ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، مسائل الجاہلیہ۔ بہت ساری باتیں آئی ہیں، ایک دو باتیں آج بھی ہم لوگ سن لیں گے اختصار کے ساتھ۔ اس سے پہلے ایک حدیث ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ طبرانی کے اندر ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، طبرانی کے اندر 7340 پر 7 میں ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور اپنی کتاب الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3390 پر 7 میں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے اس کے اندر بڑی بہترین بات ہے۔ اس حدیث کے اندر کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متکی فی المسجد علی برد لہ احمر فقلت لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی جئت اطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لتحفه الملائکۃ وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلبون۔ قال صفوان یا رسول اللہ لا تزال نسافر بین مکہ والمدینہ فافتنا عن المسح علی الخفین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام للمسافر ویوم ولیلۃ للمقیم۔ یہ پوری حدیث ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور بہت غور سے اس حدیث پر یہ کیجیے، سمجھیے اور غور کیجیے اور سنیے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھے، سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مرحبا بطالب العلم، کہا علم سیکھنے والے کے لیے خوشخبری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا فوراً اسی وقت، علم سیکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، مرحبا ہو، ویلکم کہتے ہیں نا، خوش آمدید، تو طالب علم کے لیے خوشخبری ہو۔ اور پھر کہا، ابھی بیٹھے ہیں، کچھ مسئلہ نہیں پوچھے، کچھ علم نہیں سیکھے، لیکن علم جان گئے کہ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کہہ دیے کہ علم سیکھنے کے لیے آئے تو فوراً خوشخبری سناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ اللہ کا بڑا احسان اور شکر اور فضل ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل کر لے۔ تو کیا کہتے ہیں، خوشخبری سنا دی اور اس کہنے لگے کہ دیکھو فرشتے اپنے پروں کو ایسے لوگوں پر بچھا کر کے سایہ کر دیتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے اوپر چڑھتا ہے، اس طرح ایک کے اوپر ایک کے اوپر ہوتے اس دنیاوی آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ سوچیے دنیاوی آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، کن کو؟ طالب علم کو ڈھانکتے پروں پر سایہ کرتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ، اتنا فرشتے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حبہم، یہ جو طالب علم ہے، علم حاصل کرنے والے، ان کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بات خوشخبری سن لیا۔ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں، میں علم سیکھنے کے لیے آیا۔ کتنا بڑا علم سیکھنے کے لیے آئے تھے وہ سنیے، کتنا بڑا علم سیکھنے کے لیے آئے تھے وہ سنیے۔ کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا نزال نسافر بین مکہ والمدینہ، ہم برابر مکہ اور مدینے کے بیچ میں سفر کرتے رہتے ہیں، مکہ اور مدینے کے بیچ میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ فافتنا عن المسح علی الخفین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فتویٰ دیجیے، فافتنا ہم کو فتویٰ دیجیے، مسئلہ بتائیے۔ کون سا مسئلہ؟ موزوں پر، شوکس پر مسح کرنے کے بارے میں مسئلہ بتائیے۔ یہ علم تھا، کتنا بڑا ہے۔ ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں سمجھتے ہیں اچھا یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہے، ایسے سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، طالب علم کے لیے خوشخبری ہو، طالب علم کے لیے خوشخبری ہو۔ مسئلہ ہم کو اتنا سا لگ رہا ہے کہ مسح کے بارے میں مسئلہ، مسح کے بارے میں مسئلہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، قرآن اتارا، وہ اس مسئلے کو کتنا بڑا سمجھے کہ اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے آنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں اور بتائے کہ فرشتے ایسے لوگوں کو سایہ کرتے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ تو کسی بھی شرعی علم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی شرعی علم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ شریعت کا علم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، تو وہ معمولی نہیں ہوتا، وہ معمولی نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بتایا، کہا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے، مسافر کے لیے کتنا؟ 3 ایام ہے، 3 دن اور کہا کہ مقیم کے لیے بس 1 دن 1 رات، 1 دن 1 رات، اتنا مسئلہ بتلا دیا۔ یہ حدیث ہے پوری، اس کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ اصل میں بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا باریکی ہے۔ کہاں آئے تھے حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہاں گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا۔ اس وقت حضرت ابو بکر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے کہ نہیں تھے؟ مدینے کی بات ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ مکے میں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہوا ہے، بیت اللہ میں تو نماز پڑھنے سے مارتے تھے، وہاں کہاں سے بیٹھے تھے؟ یہ مدینے کی بات ہے۔ اسی وجہ سے مدینے میں بڑے بڑے صحابہ کرام پیدا ہو چکے تھے، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ سفر کرنے والے بھی بہت سارے تھے علم والے، لیکن ان کو نہ پوچھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے معلوم ہے کہ یاد رکھیے، ترجیح جب مسئلے اور علم کی بات آتی ہے تو ترجیح بڑے علماء کو دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہو، دین سیکھنا ہو تو علماء سے سیکھنا چاہیے، ورنہ اتنا دور سفر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ضرورت ہی ان کو کیا تھی؟ ان کے ساتھ اور ساتھی تھے، مسلمان تھے، ان کو کیوں نہیں مسئلہ پوچھا؟ اور اسی وجہ سے ایک بار میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا
کہ اگر فرشتوں کو بھی دین بتانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان کے ذریعے ہی سے دین ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث جبریل، حدیث جبریل، حضرت جبریل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اس کے بعد جب چلے گئے حضرت جبریل امین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ کون ہے؟ جا کر ڈھونڈنا شروع کیے، نہیں ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے، تمہارے پاس آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے۔ دیکھیے کہاں آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنوں سے گھٹنا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے پاس آئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو اہم پوائنٹ ہے، نقطہ ہے کہ فرشتے کو بھی دین بتانا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے بتائیں۔ فرشتوں کو بھی دین بتانا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے دین بتائیں گے۔ حضرت جبریل امین ڈائریکٹ آ کر کے دین سکھا کر نہیں چلے گئے۔ اسی وجہ سے حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابہ تھے، ان کے ساتھی بھی صحابہ تھے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، لیکن ان کو نہیں پوچھے، ڈائریکٹ جن پر وحی نازل ہوتی ہے ان کو پوچھے۔ اور اسی پیغمبر کے وارث علماء ہیں، اسی پیغمبر کے وارث علماء ہیں، تو ہمیں علماء سے علم لیتے رہنا چاہیے، اور جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے تعلقات رکھتے رہنا چاہیے۔ یہ صحابہ کا منہج اور طریقہ ہے، یہ ہوائی بات نہیں، یہ صحابہ کا منہج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب انہوں نے کیا۔ دوسری اہم نقطہ، دوسری اہم بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے نا، حضرت صفوان بن اسال خود آئے ہیں۔ ہمارا الٹا ہوا کہ نہیں مسئلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے نہ وہ آئے۔ تو طالب علم اسی طرح ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی نہیں چل کر کے آتا ہے۔ ہم سب علم کی پیاسے ہیں، دو آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، ان میں سے ایک علم والے ہیں، کتنوں علم آئے وہ لگے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ ایک عالم اسی طرح ہوتے ہیں، جس دن کوئی سمجھ لیا کہ مجھ کو سب معلوم ہے، سب سے بڑا وہی جاہل آدمی ہے۔ جس دن معلوم ہو گیا کہ مجھ کو سب معلوم ہو گیا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب ختم ہو گیا اس کا مسئلہ۔ ابلیس نے بھی یہی کیا تھا، ابلیس نے بھی یہی کیا تھا۔ اسی وجہ سے یہی صحابہ کرام کا منہج ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ جس صحابی کے بارے میں معلوم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے، تو اس کے گھر میں جاتے، ان کے دروازے پر چادر بچھا دیتے اور بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ دھول وغیرہ ان کے سر پر آ جاتا اور اٹھاتے نہیں۔ جب وہ بندہ اٹھ کر کے دیکھتا، دروازہ کھولتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا بچہ عبداللہ بن عباس، اور اہل بیت میں سے۔ اہل بیت کا تصور آپ ذہن میں رکھیے کہ کتنا ہوتا ہے۔ ان کو سامنے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بولے، ہم آپ کے پاس چلے آتے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے پاس آئیں۔ یہی صحابہ کا، پورے صحابہ کا یہی منہج تھا۔ ہمارا مسئلہ الٹا ہو گیا ہے، یہ الگ بات ہے، ہم کو سیدھا کرنا چاہیے۔ جب الٹا ہو گیا ہے تو اس کو سیدھا کرنا۔ تو ہمارا منہج بھی یہی ہونا چاہیے کہ کہاں علم ہے وہاں ڈھونڈ کر جانا اور سیکھ کر چلے آنا۔ کہیں بھی ہیں اپنا عمل کرتے رہیے۔ ہم یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آتے نہیں، نکلتے نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ ہم کو جانا چاہیے، سفر کر کے جانا چاہیے۔ اگر کیونکہ علم سیکھنے میں 6 بات ہیں جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے بذل المال، مال کو بھی خرچ کرنا۔ کیسے؟ کتابوں کو خریدنے میں، سفر کرنے میں۔ تو یہ بھی ایک علم سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں وقت بھی وغیرہ۔ تو یہ اہم نقطہ ہے کہ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ اسی طریقے سے
تیسری بات یہ ہے اہم نقطہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے نا، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد میں نا. اور حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آئے؟ مسجد میں. تو علم کا مرکز کون ہونا چاہیے؟ مسجد ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد خالی، ادھر کھول دیا دوا سینٹر، ادھر کھول دیا، ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے. یہ صحابہ کے منہج کے بالکل الٹا ہے. صحابہ کے منہج کے بالکل الٹا ہے. آپ دعویٰ سینٹر کھولنے سے کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد کو ویران نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں جو کام ہونے کا ہے، صحیح چیز، صحیح منہج اور صحیح طریقے میں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل اسی طریقے سے بتانے کی ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا. مسجد کا کام کیجیے، اصل کام مسجد سے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں گھسنے سے پہلے مسجد قباء بنائے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد قباء بنائے کہ نہیں بنائے؟ مدینہ میں گئے تو مسجد نبوی بنائے. سب سے پہلا کام یہی کیا نا، وہیں سے پورا تربیت دینا شروع کیا اور پورا ادھر ادھر. اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ تو واقعی طور پر مسجدوں میں ابھی اتنا سیاست گھس گیا ہے، سیاست کی ہوا تک جہاں نہیں لگنی چاہیے وہاں سیاست کا اڈا بن چکا ہے. تو کہاں سے صحیح اسلام پھیلے؟ اور ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. مسئلہ ٹیڑھا یہاں ہے بھائی کہ پہلی بات تو ہم علم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. سب سمجھتے ہیں کہ ہم پورے لوگوں کو علم سکھائیں. ہم بیمار ہیں اور ڈاکٹر بن گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر بن گیا تو اس ڈاکٹر بن گیا تو کیا کرے گا؟ وہ چڑھانا ہے پانی تو خون چڑھا دے گا، دوا اتنا دینا ہے اتنا دے دے گا. تو یہ مسئلہ ہے ہمارا، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھیے. اسی وجہ سے ہم سب کو، مجھے زیادہ، آپ لوگوں کو بھی علم سیکھنے کی ضرورت ہے. علم سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح علم جا کر کے، بیٹھ کر کے، وقت نکال کر کے. جتنوں دکان ہیں اللہ تعالیٰ اور ترقی کرے، ترقی دے، لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت نکال کر کے بیٹھ کر سیکھنا، بیٹھ کر کے سیکھنا. اور مسجد میں جا کر کے بنیادی سیکھے. قرآن پڑھنا پہلے سیکھیے، اردو عربی میں سیکھیے. تیلگو جانتے ہیں الحمدللہ، اور ترقی کیجیے. لیکن عربی پڑھنے کی تلاوت کیسے کریں گے؟ ایک بات یاد رکھیے، قرآن صرف ترجمہ پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن مجید کا ترجمہ بہت سارے لوگ ترجمہ رکھ لیتے ہیں، پوری زندگی ترجمہ پڑھنے کے پار کر دیتے ہیں. تلاوت کا ثواب نہیں ملتا ہے، تلاوت کا ثواب نہیں ملتا ہے. الفاظ پڑھیں گے اس کو تلاوت کہتے ہیں، اس کو تلاوت کہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے ثواب ملے گا. ترجمہ پڑھیں گے، دین سمجھیں گے، تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا، اس کا الگ فائدہ ہوگا. لیکن تلاوت کا جو ثواب ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ ثواب نہیں ملے گا. تلاوت کا جو ثواب ہے، ماہر قرآن میں جو ماہر ہوتے ہیں وہ بڑے عظیم فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ اتنی بڑی دولت ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے تیلگو آپ کتنوں بھی جانتے ہیں، انگلش کتنوں جانتے ہیں، اردو کتنوں جانتے ہیں، عربی پڑھنا سیکھنا، تاکہ اپنی نظروں سے دیکھ کر کے پڑھنا قرآن. فرسٹ یہ سب کرنا، بات لمبی ہو جائے گی. اس حدیث میں جو اہم نقطے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ مرکز، علمی مرکز مسجد ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجد میں ٹیک لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، خود ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ طالب علم کو ہمیشہ بشارت دیتے رہنا چاہیے، خوشخبریاں سناتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس زمین کے سب سے اچھے، سچے اور دیندار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ خوشخبری سنا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو طالب علمانہ زندگی پار کرنا چاہیے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام اور عالم دین ہونے کے باوجود بھی کیا کہتے تھے؟ ہم تو طالب علم بن جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے. اب سوچیے، دنیا ان کو علامہ کہتی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم طالب علم بن جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم طالب علم ہیں. وہ سوچیے، ہم لوگ علامہ کہتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم تھے،
لیکن وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم طالب علم. یہی علماء ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تو اس کی ترقی کرتے رہنا چاہیے، علم میں ترقی کرتے رہنا چاہیے اور خوشخبری بھی سناتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ سرخ کپڑا پہننا حرام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر پہنے ہوئے تھے، لال چادر. ہاں اگر کوئی ایسا لال جسے بھگوا کلر کہتے ہیں، زعفرانی کلر کہتے ہیں، جو غیر مسلموں کا ایک شعار بن چکا ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. اور صرف وہی رنگ نہیں، کوئی بھی رنگ اگر کوئی غلط مذہب والے اس کو اپنی پہچان بنا لیے ہیں تو اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ کنفیوز نہ ہو جائے. مثال کے طور پر ایک محلے میں شیعہ ہیں، وہ کالے کپڑے ہی پہنتے ہیں، تو اور ایک صحیح دین پر رہنے والا آدمی ہے، اگر یہ کالا کپڑا پہننا شروع کر دے گا تو صحیح دین والوں کو بھی پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے یہ شیعہ ہو گیا ہے. تو وہاں اس کو بچنا چاہیے کہ کالا کپڑا ہی چھوڑ دے تاکہ فرق ہو کہ وہ شیعہ ہے اور یہ صحیح دین پر ہے. تو یہ الگ بات ہے. اسی طریقے سے اس حدیث میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرشتے سایہ کرتے رہتے ہیں. فرشتوں کا وجود ہے اور تھوڑے سے فرشتے نہیں، بہت زیادہ ہیں فرشتے، بہت، ان کی تعداد کوئی بھی گن نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے فرشتے محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے اور طالب علموں سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ مسئلہ چھوٹا ہی صحیح لیکن اس کو سیریس لینا، مسئلہ چھوٹا ہی صحیح اس کو سیریس لینا. ایسا نہیں کہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے بھائی، فقہی مسئلہ ہے بھائی، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، کیا ہے خوشی خوشی رہیں گے. ایسا نہیں، خوشی اس میں ہے چھوٹا ہی ہو لیکن دین صحیح اس پر جم جانا. تو چھوٹا مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے مسئلہ علی الخفین یہ حق ہے، مسئلہ علی الخفین موزوں پر مسح کرنا یہ حق ہے. وہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. لیکن احناف نے کیا کیا؟ اگر سوتی کے کپڑے والے موزے ہیں اس پر مسح صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے. اور شیعوں نے تو اس کا انکار کر دیا، کہا کہ موزوں پر مسح کرنا ہی صحیح نہیں ہے اور نہ ہی پیر دھونا وضو میں جائز. شیعوں کا یہ مسئلہ ہے. میں بار بار بتا چکا ہوں کہ شیعہ پیر نہیں دھوتے وضو بناتے وقت، پیر پر مسح کرتے ہیں، موزوں پر بھی مسح نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ پیر پر مسح کرتے ہیں. یہ حدیث کے خلاف ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کے بھی خلاف ہے. تو یہ ایک آپ کو فکر دے دیا اس حدیث کے ذریعے سے. حدیثیں اسی وجہ سے ظاہری الفاظ صرف نہیں پڑھنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی کتاب لے کر آتے ہیں جس میں صرف حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا رہتا ہے. یہ ظاہریت کا مسئلہ ہے، ظاہریہ فرقہ پیدا ہوا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ابن حزم ظاہریوں کے امام تھے، تو صرف حدیث کے جو الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، وہیں تک محدود رہتے تھے. اندر کیا صحابہ تابعین وغیرہ نے کیا تشریح کیا ہے اس کے پیچھے نہیں جاتے تھے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی صرف ترجمہ کر دو کافی ہے، صرف ترجمہ کر دو کافی ہے. یہ اس وقت کی بہت بڑی گمراہی ہے، اس وقت کی بہت بڑی گمراہی ہے. قرآن اور حدیث کی وہی سمجھ اصلی اور معتبر ہے دین کے اندر، جس فہم کو صحابہ نے سمجھا، جیسا دین صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، وہی اصل فہم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے صحیح علم اس راستے پر چل کر کے حاصل کرنا. دیکھیے صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا یہ مسئلہ لینے کے لیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ ان کے پاس خود دوسرے لوگ اس مسئلے کے لیے آنے لگے، اس مسئلے کے لیے ان کے پاس آنے لگے. تو اب اسی کے تعلق سے اور ایک حدیث دیکھیے سنن ترمذی میں یہ حدیث دو جگہ ہے. حدیث نمبر 3530 پر 5 کے اندر اور 30 پر 6 کے اندر. زر بن حبیش یہ بڑے تابعی تھے، یہ تابعی تھے. کہتے ہیں اتیت صفوان بن عسال، میں صفوان بن عسال کے پاس آیا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. انتخاب دیکھیے، یہ مسئلہ کس نے بتایا تھا؟ حضرت صفوان بن عسال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا نا. جب حضرت زر بن حبیش کو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا
تو دوسرے کے پاس نہیں گئے، اللہ اکبر، دوسرے کے پاس نہیں گئے، خود ان کے پاس آئے زر ابن حبیش۔ اسی وجہ سے کہا کہ تابعین صحابہ کا یہ منہج ہے کہ وہ جا کر علم سیکھتے تھے۔ تو آئے صفوان بن اسال کے پاس اور کہنے لگے کہ مسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں سوال کرنے لگے، کہنے لگے کہ میں ان سے مسح علی الخفین کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا۔ تو جب آئے نا تو حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ما جاء بکا یا زر، اے زر میرے پاس کیوں آئے ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابتغاء العلم، علم سیکھنے کے لیے آیا، دیکھیے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جیسے سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا سنا تھا صفوان بن اسال کے بارے میں کہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو یہ بھی صفوان بن اسال کو بھی جب انہوں نے بتایا زر بن حبیش نے کہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو فوراً وہی حدیث بیان کرنا شروع کیے کہ فرشتے اپنے بازوؤں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، ان سے خوش ہو کر کے اور پھر ان کے اوپر ہاتھ رکھے اور کہا کہ دیکھیے میرے دل میں، زر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی، میرے دل میں یہ کھٹک رہی تھی کہ موضوع پر مسح کرنا پیشاب پائخانے کے بعد کیسا ہے۔ وَكُنْتَ إِمْرَأً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ایسے آدمی ہیں جو نبی کی صحبت آپ کو ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو ملی ہے۔ فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ، اسی وجہ سے آپ کے پاس میں آیا، اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حل سمعتہ، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں علم سنا ہے؟ صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یأمرنا اذا کنا سفرا لو مسافرین ان لا ننزع خفافنا 3 ایام، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسافر رہیں تو اپنے موزوں کو نکالیں نہ، بلکہ 3 دن تک اسے مسح کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے 3 دن 3 رات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور پیخانہ کرنے کے بعد اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ نکال دو، پیشاب موزے وضو بنا کر کے موزہ پہن لیے، پیشاب کو گئے تو موزہ کو نکالنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں کہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر نکال کر کے وضو بنائیں گے پھر گھسائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات دیکھیے، یہ زر بن حبیش کون تھے؟ زر بن حبیش حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے شاگرد تھے، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد تھے، بڑے تابعی تھے۔ ان سب کے پاس نہیں جا کر کے ان کے پاس آئے، کیوں؟ یہ مسئلہ وہ سنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اہل علم، صحیح علم، ان سے رابطے میں رہنا، جو عقیدہ کے ماہر ہیں ان سے عقیدہ سیکھتے رہنا چاہیے، اور بہت کچھ باتیں اس میں ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، زر بن حبیش وہ تابعی ہیں، کان زر من اعرب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عربی ان کو آتی تھی، ان کے زمانے میں لوگوں میں سب سے زیادہ عربی ان کو آتی تھی۔ کان ابن مسعود یسأل عن العربیۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عربی کے بارے میں مسئلہ پوچھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی اور یہ تابعی، لیکن عربی ان سے پوچھتے تھے، اتنا ان کو عربی کا معاملہ معلوم تھا۔ تو اسی وجہ سے کوئی عربی جانے اور عقیدہ نہیں تو ایسا نہیں کہ صحیح دین پر ہے، ورنہ عربی جان کر کے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ تو صحیح دین یہی صحابہ کا طریقہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ایک بات یاد رکھیے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیار اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، عاصم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ زر نے فرمایا وفدت الى مدینہ فی خلافت عثمان وانما حملنی علی ذلک الحرص علی لقی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھ کو تڑپ ہوئی کہ میں مدینہ سفر کروں، یہ کوفہ کے تھے، مدینہ اور کوفہ بہت دور ہے، ان کو یہ تڑپ ہوئی کہ میں مدینہ سفر کروں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں۔ کیوں؟
تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کروں اور ان سے علم لوں۔ اور سوچیے، یہ کوفہ کے تھے اور مدینہ کا سفر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ 5 کلومیٹر جا نہیں سکتے اور وہ کوفہ سے مدینہ سفر کر رہے ہیں صحابہ اکرام سے علم سیکھنے کے لیے، اور سفر کر کے آئے تب تو ان کے بڑے بڑے صحابہ ان کے استاد بنے، ورنہ سفر نہیں کرتے تو ان کی صحبت نصیب ہوتی، ان کی صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ اور آ کر کے پوچھتے کیا تھے، آ کر کے کہتے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام کو پوچھتے کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے تھے ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے بتاتے تھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے، بہت اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت جہاں رکھنے کا ہے وہیں رکھتا ہے، دوسری جگہ نہیں۔ گمراہی جہاں رکھنا ہے وہیں رکھتا ہے۔ اللہ اپنے علم سے انصاف کرتا ہے، اور یہ ہدایت جب رکھنا ہے تبھی رکھے گا، اور اس کا وقت آنے سے پہلے نہ وہ ہدایت مل سکتی ہے اور نہ پوری دنیا مل کر کے دے سکتی ہے۔ کیوں یہ بات کہی؟ زر بن حبیش یہ تابعی تھے۔ یہ کون تھے؟ ان کی عمر بہت بڑی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا تھا، لیکن ایمان اس وقت قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ تابعی کیوں کہہ رہے ہیں؟ زر بن حبیش یہ مخضرم تھے۔ مخضرم اس آدمی کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیے، زمانہ جاہلیت پائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب آپ انتقال کر گئے تو اسلام قبول کیے۔ اب صحابی کا تمغہ اور انعام ختم ہو گیا، اور اب کوئی دوسرے کتنوں پوری دنیا کو خرچ کر دے صحابی بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ تو زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ تابعی تھے، بڑے عمر والے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، جاہلیت کا زمانہ پایا تھا، اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ بعد میں اسلام قبول کیے، صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی، تب تابعی بنے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالی جس کو نصیب کرتا ہے، جب نصیب کرتا ہے اسی وقت یہ دولت ملتی ہے، اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو تابعی صحابی کے پاس ہی کیوں گئے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا، صحابی کے پاس ہی کیوں گئے، دوسرے کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور دوسرے کئی علماء نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا، اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث 240/9 میں یہ روایت موجود ہے، اور صحیح ابن ماجہ میں 203 میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیأتیکم اقوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس قوم آئے گی، کیوں؟ یطلبون العلم، علم سیکھنے کے لیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو؟ ایک وقت آئے گا کہ قوم آئے گی تمہارے پاس، کیوں؟ تمہارے پاس آنے کی کیا وجہ ہے؟ علم سیکھنے کے لیے آئے گی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب تم ان کو دیکھو گے تو کیا کہنا؟ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّتِهِ، جب ایسے لوگ تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آئیں تو ان کو خوشخبری سنانا اور کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کیا ہے کہ جب تم آ جاؤ تو ہم تم کو خوشخبری سنائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور آخر میں کہا تھا کہ علمون، ان لوگوں کو علم سکھانا، جب وہ آ جائیں تو ان کو خوشخبری دینا اور علم بھی سکھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کو، سیم یہی کیے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زید بن حبیش آئے
تو انہوں نے خوشخبری سنایا کہ نہیں سنا؟ اور یہاں بھی دیکھیے پورے جتنی بھی باتیں آئیں تو علم سیکھنے کے لیے گئے، ان کے پاس گئے۔ ہم کو بھی یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جا کر سیکھنا، جا کر کے سیکھنا۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فلاں عالم شیخ صالح الفوزان آ جائیں گے اور ہم کو علم سکھائیں گے یہاں بیٹھ کر۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو جائے۔ ہندوستان میں کونے کونے میں ایسے ایسے عالم ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اللہ اکبر، علم کے پہاڑ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علم کے پہاڑ اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ جانتے نہیں ان کو، عام لوگ جانتے نہیں، انہیں کو جانتے ہیں جو ٹی وی میں آتے ہیں، یوٹیوب میں آتے ہیں، انہیں کو جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم ایسے ایسے بڑے بڑے علماء کونے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے علم کا تجربہ دیکھیں گے تو حیران اور پریشان ہو جائیں۔ اتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں بھی موجود ہیں، اور جو بڑے بڑے علماء بھی آتے ہیں ان سے توصیہ لینے کے لیے، آتے تھے جاتے تھے پہلے بھی اور ابھی بھی پیاس لوگ بجھاتے رہتے ہیں۔ ہمارا وہی طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک آخری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت ہے، ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ سب آپ لوگوں کو بولنے سے پہلے اس کو میں اپنے اندر فٹ کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ سب کو میں پریشان کر رہا ہوں بول رہا ہوں، نہیں۔ سب سے پہلے میں حقدار ہوں اس کے کہ اللہ مجھ کو سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے اس بات پر۔ تو دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انکم لا تغلبون عدوکم بعدد ولا عدت ولكن تغلبونهم بهذا الدين فإذا استويتم أنتم وعدوكم في الذنوب كانت الغلبة لهم۔ یہ ابن عبد البر الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العقد الفرید، اس کے اندر یہ بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی بہترین بات ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ انکم لا تغلبون عدوکم، تم لوگ اپنے دشمنوں پر غالبہ نہیں پا سکتے، تم دشمنوں سے جیت نہیں سکتے ہو۔ صاف صاف باتوں میں تم اپنے دشمنوں سے جیت نہیں سکتے، تمہاری تعداد کے ذریعے سے، تم اپنے تعداد کے ذریعے سے دشمنوں سے جیت نہیں سکتے۔ کیسے جیت سکتے ہو؟ لَٰكِنَّا تَغْلِبُونَهُمْ بِهَٰذَا الدِّينِ، تم اپنے دشمنوں سے اس دین کے ذریعے سے جیت سکتے ہو۔ دیکھیے عدد کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے جیت نہیں سکتے، بلکہ کیسے جیت سکتے ہو؟ اس دین کے ذریعے سے تم جیت سکتے ہو۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ أَنْتُمْ وَعَدُوُّكُمْ فِي الذُّنُوبِ، جب تم اور تمہارے دشمن گناہ میں برابر ہو جائیں، جب تم اور تمہارے دشمن دونوں گناہ میں برابر ہو جائیں، كَانَتِ الْغَلْبَةُ لَهُمْ، تو جیت تمہارے دشمنوں کی ہوگی۔ اللہ، جیت تمہارے دشمنوں کی ہوگی، گرچہ مسلمان ہیں لیکن گناہ گار بن گئے، ہمارا گناہ اور ہمارے دشمنوں کو گناہ برابر ہو گیا، ہم جیت نہیں سکتے، ہمارے دشمنوں کا غلبہ ہوگا۔ ہمیں پریشانی کی نہیں، یہ مسئلہ اس وجہ سے بتایا کیونکہ یہ ابھی جو چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، آپ اس بات کو تول کر دیکھ لیجیے، پوری دنیا پریشان ہے۔ بچوں کے رونے بلکنے کی جو ویڈیوز آتے ہیں اس کی وجہ سے کہ اتنا مارے جا رہے ہیں، اتنا مارے جا رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، بندہ نہیں سوچتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان دینی ناحیت سے بڑا کمزور ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اتنا چھوٹا سا ملک پورے مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات دماغ میں گھسا لی تھی کہ ہماری جیت صرف دین سے ہو سکتی ہے، صرف دین سے ہو سکتی ہے، دین نہیں ہے ہماری جیت نہیں ہو سکتی۔ ہم گرچہ سمجھ لیں کہ جیت گئے، جھنڈا لے کر کے پورا پھر لیں گے، یہ جیت نہیں ہے بھائی۔ ہمارا دین مضبوط ہے تو ہم ہار کر کے بھی جیتے ہوئے، ہار کر کے بھی دنیا والے سمجھیں گے ہار چکا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ہم جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، انشاءاللہ اس طریقے سے کچھ باتیں اور آتے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو ہمیں صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔